ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا۔ یہ بصرہ کے رہنے والی تھیں اور یہ بھی دیکھیں گے کہ انہوں نے زندگی بھر شادی کیوں نہیں کی اور ان کی کرامات کیا تھیں اور ان کی مجلس میں کون کون لوگ آ کے بیٹھا کرتے تھے۔ ان تمام باتوں کا ہم جائزہ لیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ ناظرین، رابعہ بصریہ بصرہ کے رہنے والی تھیں۔ رابعہ بصری ان کو عام طور پہ مشہور ہے، ان کا نام، یہ سید خاندان سے تھی۔ رابعہ اس لیے ان کا نام رکھا، رابعہ عربی میں 4 کو کہتے ہیں۔ جب یہ پیدا ہوئی تو ان کی 3 بہنیں پہلے تھیں اور یہ 4تھے نمبر پر پیدا ہوئی تو ان کا نام رابعہ رکھ دیا گیا۔ یوں یہ رابعہ کے نام سے مشہور ہوئی اور یہی ان کا اصل نام تھا۔ بہت غریب خاندان سے تھیں اور چند ہی سال کے بعد ان کی والدین فوت ہو گئے اور ساتھ ہی بصرہ میں قحط پڑ گیا، افراتفری مچ گئی، لوگ ایک دوسرے ادھر ادھر بھاگنے لگے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو لوٹنے لگ گئے۔ اور اسی اثناء میں رابعہ بصری باہر پھر رہی تھیں گلی میں تو کسی نے اٹھا کے ایک تاجر کے ہاں حضرت مائی رابعہ بصری کو فروخت کر دیا، غلام بن گئی۔ اور چند سال بعد جب آپ نے ہوش سنبھالا، بچپن ہی سے آپ کا رجحان دین کی طرف تھا، اللہ کے وصل کی طرف تھا اور اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کا عشق ان کے دل میں موجزن تھا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ وہ ان کا مالک اٹھا، وہ جو تاجر تھا، تو اس نے دیکھا کہ ان کے کمرے میں روشنی ہے، جبکہ روشنی عام طور پہ کمروں میں نہیں ہوتی تھی۔ اس طرح وقت کے وقت وہ چراغ جلایا کرتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، تو اس کے بعد بجھا دیا کرتے تھے۔ اگر کسی نے عبادت اور ریاضت کرنی ہوتی تھی تو وہ بھی بغیر چراغ کے کیا کرتے تھے۔ تو دیکھا ان کے کمرے میں روشنی ہے، وہ روشنی اصل میں اللہ کی نور کی روشنی تھی اور یہ دعا کر رہی تھی، اے اللہ، میرا دل تو یہ چاہتا ہے دن ہو رات ہو، میں تیری عبادت اور ریاضت میں گزار دوں، لیکن میں مجبور ہوں کہ میرا مالک دن کو مجھے تیری یاد نہیں کرنے دیتا اور میں ہر وقت مصروف رہتی ہوں، دن میں مصروف رہتی ہوں، کام کاج کرتی رہتی ہوں۔ میرے لیے رات ہے، یہ بہت مختصر سی رات ہے، تو میرا مالک ظالم بھی بہت ہے، اگر میں کام نہ کروں تو یہ مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے، اس لیے میری اس تھوڑے سے وقت میں جو میں تیری عبادت کرتی ہوں، اے اللہ میری اس عبادت کو قبول کر لے اور اپنی رضا اور خوشنودی مجھے عطا فرما دے۔ مالک نے جب یہ بات سنی اور کمرے کا ماحول بھی دیکھا تو ساتھ ہی جب صبح ہوئی تو انہوں نے رابعہ بصری جو بھی بچپن تھی، اگر 7 یا 9 برس ان کی عمر تھی، ان کو بلایا اور کہا کہ آج کے بعد میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں، تم جہاں چاہو جا سکتی ہو، اگر میرے پاس رہنا چاہو تو بیٹی بن کے میرے پاس رہ سکتی ہو، آگے آپ کی مرضی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے جانا ہے، تو وہ وہاں سے چلی گئیں اور پھر کوفہ میں جا کے انہوں نے مکمل طور پر علم دین حاصل کیا، قرآن مجید حفظ کیا، فقہ کی تعلیم حاصل کی، حدیث کا علم حاصل کیا اور قرآن مجید کو سیکھا۔ یعنی تمام جو اس وقت علوم تھے مروجہ، وہ مائی رابعہ بصری نے حاصل کیے اور پھر عالمہ فاضلہ بھی بن گئیں۔ تو یوں پھر آپ نے اللہ کی عبادت شروع کر دی، ساتھ ساتھ وہ بھی کرتی رہیں، پڑھتی بھی رہیں۔ جب پڑھائی سے فارغ ہو گئیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئیں۔ تو شادی، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے شادی تو کی تھی لیکن جلد ہی ان کے خامد فوت ہو گئے، لیکن اکثر روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ نے شادی نہیں کی تھی۔ لوگ آپ کو کہتے تھے کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتی ہو، جبکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ اس سنت سے منحرف کیوں ہو جاتی ہو، اس سنت پر عمل کیوں نہیں کرتی ہو۔
تو سیدہ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا آگے سے کہا کرتی تھیں 3 باتوں کا مجھے جواب دے دو، جو مجھے 3 باتوں کا جواب دے دے گا میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ تو پہلا سوال یہ ہے، پہلی بات یہ کہ کیا میں جب مروں تو میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے گا؟ دوسری بات کہ جب نامہ اعمال ہاتھوں میں دیا جائے گا تو کیا میرا نامہ اعمال میرے داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جب پل صراط سے گزرا جائے تو کیا میں صحیح سلامت پل صراط سے گزر جاؤں گی؟ تو جس سے بھی یہ سوال کرتی ہیں بڑے بڑے علماء فضلاء، یہاں تک کہ حسن بصری آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھا کرتے تھے، امام سفیان ثوری آپ کے مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ آپ تابعیہ ہیں، تابعیہ اس کو کہتے ہیں، تابعی اور تابعیہ مؤنث کے لیے آتا ہے جس نے صحابہ کی زیارت کی ہو زندگی میں، چاہے ایک لمحے کے لیے زیارت کی ہو کسی صحابی کی، وہ تابعی بن جاتے ہیں۔ تو رابعہ بصری تابعیہ تھیں، بڑا مقام تھا ان کا، تو بڑے بڑے بزرگ آ کے ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو وہ سارے جب آپ یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس بات کی ضمانت دے دو تو میں شادی کر لیتی ہوں، تو آگے سے کہا کرتے تھے کہ اس کی ضمانت تو ہم نہیں دے سکتے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا پھر مجھے اس بات کی فکر ہے کہ پتہ نہیں میرا خاتمہ ایمان پہ ہو کہ نہ ہو، اور پل صراط میں گزر پاؤں کہ نہ گزر پاؤں، میرا نامہ اعمال میرے داہنے ہاتھ میں دیا جائے کہ نہ دیا جائے، مجھے اس بات کی فکر کرنی ہے۔ اور ناظرین، آپ یہ اکثر کہا کرتے تھیں، اے اللہ اگر میں تیری عبادت، تیری یاد، تیرا ذکر جنت کے لیے کر رہی ہوں، جنت کے لالچ میں کر رہی ہوں، تو اے اللہ میری کوئی عبادت قبول نہ کرنا، اور اگر میں یہ سارا کچھ دوزخ سے بچنے کے لیے کر رہی ہوں تو اے اللہ مجھے بے شک جہنم میں ڈال دینا، میں تو فقط تیری رضا اور تیری خوشنودی کے لیے یہ سب کچھ کرتی ہوں کہ تیری محبت مجھے مل جائے اور تیری عنایت مجھے مل جائے، تیری رضا مجھے مل جائے، اس سے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک چور آپ کے پاس آئے، آپ کا چونکہ لنگر چلتا رہتا تھا اور درویش آپ کے دسترخوان پہ آ کے کھانا کھاتے رہتے تھے، تو اسی محلے میں ایک چور بھی رہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ مائی کوئی بہت امیر ہے کہ اس کا لنگر چلتا رہتا ہے، لوگ کھانا کھاتے رہتے ہیں، پتہ نہیں اس کے پاس کتنا مال ہوگا، کتنی دولت ہوگی۔ تو اس نے ارادہ کیا کہ آج میں نے چوری رابعہ بصری کے گھر کرنی ہے۔ تو اس نے یہ جب پروگرام بنا لیا تو سوچا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے، تو ظاہر بات ہے وہ نفل پڑھتی ہوں گی، تو آدھی رات کا انتخاب کیا اس نے کہ آدھی رات کا وقت وہ مناسب رہے گا تو میرے لیے۔ تو آدھی رات کے وقت جب وہ وہاں سے نکلا اپنے گھر سے اور رابعہ بصری کے گھر پہنچ گیا، تو رابعہ بصری اپنے حجرے میں عبادت میں مصروف تھیں اور باقی خادم اور سارے سو رہے تھے۔ تو چور نے سارے گھر میں پھر کے دیکھا تو کچھ نہ ملا اس کو، جو چاہتا تھا، جس کے لیے وہ آیا تھا، جو اس کے دل میں تھا کہ یہاں کوئی بڑا مال ہوگا، دولت ہوگی، اشرفیاں ہوں گی، درہم و دینار ہوں گے، اور پتہ نہیں سونا زیورات کیا کیا ہوگا، تو وہ کچھ بھی نہ ملا۔ چند ایک برتن تھے وہاں پڑے ہوئے، 2-4، اور اس کے علاوہ آپ کا جو لباس تھا وہ تھا وہاں پہ پڑا ہوا۔ تو سوچ کے وہ کہنے لگا کہ مائی کا حال تو میرے سے بھی بدتر ہے، یہ تو بالکل ہی غریب ہے، گئی گزری ہے۔ تو اسی مایوسی کے عالم میں وہ جب باہر نکلنے لگا تو مائی رابعہ بصری ذکر اذکار میں مصروف تھیں، انہوں نے آواز دی، بھائی ٹھہر جاؤ۔ چور رک گیا اور کہنے لگیں کہ آپ میرے گھر آئے ہو تو کچھ نہیں ملا؟ انہوں نے کہا جی نہیں، کچھ نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا پھر ایسے نہیں، میں کچھ ڈھونڈتی ہوں، آپ کو میں خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی،
یہ میری توہین ہے کہ آپ میرے گھر آئے ہو اور خالی ہاتھ چلے جاؤ. آپ ایسا کرو، کچھ وقت انتظار کرو، میں کچھ ڈھونڈ کے لاتی ہوں اپنے گھر سے، کچھ چیزیں ہیں میری ذہن میں وہ اٹھا کے تمہیں لا کے دیتی ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں انتظار کر لیتا ہوں. تو اسی اثنا میں مائی رابعہ بصری نے پانی کا ایک لوٹا بھر کے اس کو دیا. کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ تازہ دم ہو جائیں، ہاتھ منہ دھو لیں، بلکہ وضو کر لیں. اس نے کہا کہ چلو یہ کیا بڑی بات تو نہیں ہے. اس نے وضو کر لیا اور پھر وہ مائی رابعہ بصری پھرتی رہیں اور ساتھ ہی مصلی لا کے دیا. کہا بھائی ایسا کرو، آدھی رات کا وقت ہے تو اچھا وقت ہے، آپ 2 نفل پڑھ لو، اتنے میں کچھ چیزیں اکٹھی کر لیتی ہوں. تو وہ وضو تو اس نے کر لیا تھا. اس کے بعد وہ مصلی پہ کھڑا ہو گیا. جو ہی ناظرین وہ مصلی پہ کھڑا ہوا تو مائی رابعہ بصری اس کے پیچھے کھڑی ہو گئیں اور دیکھتی رہی اس کو. جو اس نے جب قیام کیا، پھر رکوع کیا، جب سجدے میں گرا تو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے مائی رابعہ بصری نے کہا ہے اللہ، جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا ہے. یہ میرے گھر آیا ہے، میرے گھر تو کچھ بھی نہیں ہے. اے اللہ، تیرے گھر میں کوئی کمی نہیں ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ، اس کو وہ عطا کر دے جو تیری رضا ہے. تو جب اس نے مائی رابعہ بصری نے دعا کی تو اس نے 2 رکعتیں اپنی پوری کی. تو ساتھ ہی اس نے 2 رکعتیں اور نیت کر لیں، پھر اور نیت کی. کافی سارے جب نفل وہ پڑھ چکا وہ چور، تو مائی رابعہ بصری نے مخاطب کر کے کہا بھائی تو اب کیا خیال ہے، کچھ چاہیے آپ کو؟ تو اس نے مخاطب ہو کے کہا اماں، جو مجھے چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا ہے، میں کچھ اور تلاش کر رہا تھا، اصل میں مجھے یہ چاہیے تھا جو مجھے مل گیا ہے. مجھے رب کریم کی ذات کا جلوہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا جلوہ عطا فرما دیا ہے. تو اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، اس سے بڑی دولت مجھے کیا چاہیے کہ میرا دل بدل گیا ہے، میرے دل میں انقلاب آ گیا ہے اور مجھے وہ کچھ مل گیا ہے. شاید میں صدیوں تلاش کرتا رہتا تو وہ نہ ملتا. تیرے گھر میں ایک سجدے نے میری زندگی بدل کے رکھ دی ہے. تو وہ چلا گیا چور. مائی رابعہ بصری نے بعد میں کہا ہے اللہ، ایک سجدے کے بدلے میں تو نے اتنا کچھ اس کو عطا کر دیا اور میں ساری زندگی تیری عبادت اور ریاضت میں نے گزار دی. اے اللہ، تیرا جلوہ مجھے تو آج تک نظر نہیں آیا، تیرا دیدار مجھے تو نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عاطف غیبی سے آواز آتی ہے، اے رابعہ بصری، یہ تیرے صدقے سے سب کچھ ہوا ہے، یہ تیرے صدقے سے سب کچھ ہوا ہے. الغرض رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا بڑا مقام تھا. جب آپ کا وصال کا وقت ہوا تو لوگ آپ کی عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے. تو ناظرین، پھر آپ نے اچانک کہا لوگوں کو کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، فرشتے انتظار کر رہے ہیں، ان کو راستہ دے دیں. تو وہ کمرہ خالی کروا لیا آپ نے جہاں آپ آرام فرما رہی تھیں. تو پھر لوگوں نے سنا کہ باہر اندر سے کچھ آوازیں بھی آ رہی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد لوگ جب اندر آئے تو دیکھا تو آپ کا وصال ہو چکا تھا. ناظرین، اس ڈر سے کہ ویڈیو میں طوالت نہ آ جائے، مختصر سی ایک بات اور عرض کرتا ہوں. جب آپ کا وصال ہوا تو اسی شہر میں ایک کفن چور رہتا تھا. اس نے یہ ارادہ کیا کہ آج رابعہ بصری کو بڑا قیمتی قسم کا کوئی کفن پہنایا جائے گا، تو آج میں نے رابعہ بصری کا کفن اتارنا ہے. تو جب آپ کو دفن کر دیا گیا، وہ چور بھی قبر کی نشاندہی کے لیے کہ قبر کا پتہ چل جائے، قبر کی نشاندہی ہو جائے تاکہ رات کی تاریکی میں قبر کو تلاش کرنا مشکل نہ ہو، تو وہ بھی جنازے میں آ گیا. جنازہ پڑھا اس نے اور اس کے بعد پھر اس نے قبر بھی دیکھ لی. تو دفن کفن ہو گیا مکمل، واپس آ گئے گھر لوگ. رات ہوئی تو رات کی تاریکی میں وہ کفن چور قبرستان پہنچ گیا. اس نے قبر کو کھودا، قبر کے اندر اترا اور جیوں ہی اس نے کفن کو ہاتھ ڈالا، مائی رابعہ بصری نے اس چور کی کلائی پکڑ لی.
اور کہنے لگی اے خدا کے بندے، میرے جسم کو دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا، زندگی میں میرا جسم میں نے ڈھانپ کے رکھا ہے، اب مرنے کے بعد تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے جسم کو تو برہنہ کر دے؟ اور مجھے حیرانگی اس بات پر ہے کہ حیرانگی اس بات پر نہیں ہے کہ تو میرا کفن چوری کرنے آیا ہے، حیرانگی اس بات پر ہے کہ ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن اتار رہا ہے۔ تو چور نے آگے سے کہا اماں آپ کے جنتی ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، میرے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں بھی جنتی اور تو بھی جنتی اور جنتی کا کفن اتار رہا ہے؟ تو مائی رابعہ بصری نے کہا کہ خدا کے بندے، میں نے رب سے کچھ نہیں مانگا، ساری زندگی کچھ نہیں مانگا اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے۔ جب میری موت کا وقت آیا تو میں نے رب سے ایک دعا کی تھی اپنی ذات کے لیے کہ اے اللہ جو میرے جنازے میں شریک ہو جائے، اے اللہ اس کی بخشش کر دینا اور اس کو جنت عطا فرما دینا۔ تو مائی رابعہ بصری نے کہا کہ میں دیکھ رہی تھی کہ تو میرے جنازے میں شامل تھا، اللہ نے تیری بخشش کر دی ہے، اللہ نے تجھے جنتی بنا دیا ہے، لہٰذا اب یہ کام چھوڑ دے۔ بس وہی کہنا تھا کہ وہ چور واپس نکل آیا اور ساتھ ہی اس نے قبر کو دوبارہ ڈھانپ دیا، مٹی ڈال دی۔ ناظرین، اس طرح کی کرامات مائی رابعہ بصری سے منسوب ہیں۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اسی موضوع پہ اور بھی باتیں کرتے رہیں گے اور بھی ویڈیوز بنائیں گے۔ اللہ میری اس امت مسلمہ کو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایسی، ہماری جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اللہ کرے ایسی خواتین کو وہ اپنا آئیڈیل بنا لیں۔ وہ فلم سٹار اور ڈرامہ سٹار اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ ہماری سٹار نہیں ہے، وہ ہماری ماڈل نہیں ہو سکتی۔ ہماری ماڈلز کون ہیں؟ رابعہ بصری جیسی خاتون، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ماڈل رول کیا ہو سکتا ہے ہماری عورتوں کے لیے؟ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ، یہ ساری وہ عورتیں ہیں جو مسلمانوں کے لیے رول ماڈل ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ان کو بھلا دیا ہے اور دنیا دار عورتوں کو ہم نے اپنا رول ماڈل بنا لیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔